بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت اہم خبر ہے، چسکے دار ہے، میں نے کہا آپ کو بھی چسکا دیا جائے لگانے کے لیے ہیں۔ چسکا یہ ہے خبر کے اندر کہ جیسے ہی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، اور یہ سزا ہوئی ہے، کل ہوئی تھی سائفر کے اندر، اب ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر، اور جناب محترم کل جو سزا ہونی ہے وہ ہونی ہے وہ القادر ٹرسٹ کا فراڈ جو ہے نا، $192 ملین کا جو $192 ملین کا جو فراڈ ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ پھر میں نے پوری کہانی سنانی پہنتی، وہ جو $192 ملین کا انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک ریاض کے ساتھ مل کے، اس میں ہونی ہے، کیونکہ کم بننے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی سزا کی پرناؤنسمنٹ ہوتی ہے جج بشیر کی طرف سے توشہ خانہ کیس کے اندر، ٹھیک ہے، اس توشہ خانہ کیس کے اندر جیسے ہی سزا ہوتی ہے تو پنکی پیرنی بھاگم بھاگ جناب اڈیالہ جیل پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ اڈیالہ جیل پہنچتی ہے نا تو تمام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے یوتھر جو ہے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے مرغے بادنما کے طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ کرتا ہے نا ٹویٹ کسی بھی موضوع کے اوپر تو یہ سینٹرل ان کا جو وہ جو برین ہے نا پی ٹی آئی کا، جو اوورسیز یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کو سپیر ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور عمران لالے کا نے لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ان صاحب نے ٹویٹ کی اپنا تو مجھے فوراً پتہ چل گیا، میں کہ اچھا اس محاذ پہ کھیلنا ہے۔ اچھا، میں بھی پہلے لمحے میں پہلے امپریشن میں بہت امپریس ہوا کہ یار دیکھیں اس کو سزا ہوئی ہے تو وہ فوری طور پہ گرفتاری دینے پہنچ گئی۔ پھر مجھے یاد آیا یار جیل والے ڈائریکٹ تو گرفتاری نہیں کرتے، جیل والے جو ہیں ان کو پولیس، ایف آئی اے، سی ٹی ڈی، نیب، یعنی کہ کوئی ایسی ایجنسی، رینجرز ایون، کوئی ایسی ایجنسی جس کو براہ راست گرفتاری کی اجازت دیتا ہے قانون، وہ ایجنسی گرفتار کرتی ہے کسی ملزم کو یا مجرم کو، وہ لا کے جیل کے حوالے کرتی ہے۔ جیل حکام جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کسٹوڈین ہوتے ہیں، ٹرسٹی ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو بندہ آتا ہے وہ اس کو اسی چیک کر کے، میڈیکل چیک اپ کر کے وصول کرتے ہیں، اور جب یہی پولیس یا یہی ادارہ کہتا ہے کہ جناب اس کو ہم نے فلاں عدالت میں پیش کرنا ہے یا یہ فلاں عدالت کے حکم کے تحت بری ہو گیا ہے، تو وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیل جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک امانت خانہ ہے افراد کا، جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کسی بندے کو، کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو وہ امانتاً جمع کروا دیتی ہے قانون کے تحت۔ اس قانون کے تحت جو پاکستان کے اندر اس وقت لاگو ہے، جاری و ساری ہے، اس کے تحت جیل حکام یا جیل میں پہرا دینے والا سپاہی، وہاں پہ بھی سپاہی ہوتی ہے نا، ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے، وہ کسی بندے کو گرفتار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہاں کوئی مفرور ہو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ جیل کے سراؤنڈنگ میں تو اس کو دوڑ کے پکڑ سکتا ہے کہ تو کدھر جا رہے ہیں، ابھی ادھر آ، واپس چل اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جیل کے ایک خاص ریڈیس ہے اس سے باہر نکل جائے گا تو وہ لوکل پولیس کو بتائے گا، پائے نا تو بندہ ناس گیا جنہوں پھاڑ کے لے آؤ واپس، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں پہ پنکی پیرنی کا پہنچنا ایک ڈرامہ تھا۔ اچھا، یہ ڈرامہ کرنے کی کیوں پیش آئی، یہ ڈرامہ کیوں کرنا تھا، یہ ان کی سینٹرل جو برین ہے اس کا بیسیکلی پلاننگ تھی۔ بنیادی طور پہ یہ ڈرامہ اس لیے کرنا ضروری تھا کہ ایک بیانیہ بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ نواز شریف کو سزا ہوئی اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لندن سے جہاز پہ بیٹھ کے سزا بھگتنے کے لیے پاکستان آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی پٹواریوں کے پاس دو چار بیانیے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر سب سے سٹرونگ بیانیہ یہ ہے
کہ نواز شریف کی حب الوطنی دیکھیں جناب، اس کو سزا ہوئی ہے، اس نے اپنی بیٹی کا بھی دھیان نہیں کیا، وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل بھگتنے کے لیے پاکستان آ گیا اور سیدھا جیل میں جا کے بہ گیا۔ اس ایک بنیادی بیانیے کے اوپر پنجاب نے سب سے بڑی پارٹی بنا دیا تھا نواز شریف صاحب کو۔ پی ایم ایل این نے 2018 کے الیکشن میں تمام تر دھاندلی، تمام تر آر ٹی ایس، تمام تر محکمہ زراعت کرنے کے باوجود بھی وہ سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی تھی۔ پھر ترین صاحب کا جہاز چلا تھا اور 10 کے قریب جو ہے وہ لوگ جہاز میں بھر کے لائے گئے تھے صوبائی اسمبلی کے، اور پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت ملی تھی، ورنہ سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اس کے، سادہ اکثریت تو خیر بہت بعد کی بات ہے، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ اکثریتی پارٹی بنی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جس دن نتائج ہوئے تھے 25 جولائی، میرا خیال 25 جولائی کو شاید، تو جس دن نتائج مرتب ہوئے تھے اس دن رات تک پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی تھی۔ تو خیر اب وہ بیانیہ کے جہاز، یہ اس بیانیے نے اتنا زیادہ فائدہ دیا ہو تو پی ٹی آئی کیسے مس کر گئے ہیں؟ ہمسایوں کا منہ لال ہو تو اپنا پٹ پٹ کے کر لو، یہ وہ والے لوگ ہیں نا۔ تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ اب وہ پہنچے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر جیل حکام گرفتار نہیں کرتے تو پیرنی اتنے ونج لین گئی سی، ٹھیک ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ پیرنی وہاں پہ ایک عرضی ڈالنے کے لیے گئی تھی، اور وہ عرضی یہ تھی کہ دیکھیے اس وقت پنڈی کے اندر خواتین کی کوئی جیل نہیں ہے، خواتین کی جیل صرف پورے پنجاب میں ایک ہے اور وہ ملتان میں واقع ہے۔ اب کہیں گے تو پھر یہ جو خواتین رکھی جاتی ہیں اس وقت باقی جیلوں کے اندر، وہ خواتین نارملی حوالاتی ہوتی ہیں جن کے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں۔ جب مقدمات میں سزا ہو جائے تو ان خواتین کو ملتان والی جیل کو روانہ کر دیا جاتا ہے، ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے۔ جب تک ان کے مقدمات زیر سماعت رہتے ہیں تو جیل کے اندر ان کے لیے ایک بیرک مخصوص ہوتی ہے، اس بیرک تک رسائی بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، امپاسبل ہوتی ہے۔ وہاں کا سٹاف ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہاں کا سٹاف خواتین پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جیل کے مرد حکام کو خواتین کے جیل والے حصے میں جانے کی، کیا اس کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ انٹریکشن کے لیے ایک ونڈو ہوتی ہے جو خواتین جیل کی، خواتین حکام یا سٹاف اور مردانہ جیل کے مردانہ سٹاف کے درمیان ایک اتنی سی ونڈو کھلی ہوتی ہے، یا فون پہ رابطہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا ان کا آپس میں۔ اگرچہ اسے جیل کا ہی ایک وارڈ کہا جاتا ہے اور جیل کے اندر ہی ایک چکی ہوتی ہے جس کو اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو خواتین وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، اگرچہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ 800 کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ 3500 خواتین تو نہیں گئی ہوتی ہیں۔ ایک برک کے اندر اگر ایک بندی 3 بندوں نے رہنا تو وہاں پہ 8 بندے رہ رہے ہوتے ہیں یا بندیاں رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہوگی شاید اور جگہ کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سزا ہوتی ہے تو ملتان جانا پڑتا ہے۔ اب ملتان میں ہوتی ہے بہت گرمی ہے، تو بھائی سزا تو لمبی ہے نا، تو گرمیاں کون کٹے گا؟ تو لہذا موصوفہ نے جا کے جیل کے اندر درخواست گزار دی فوری طور پہ کہ میرے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے اور مجھے میرے گھر میں یعنی کہ بنی گالہ میں بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بائی دا وے اگر آپ کو یاد ہو تو NICL سکینڈل کے اندر مونس علائی صاحب پھڑے گئے تھے، تلے گئے تھے بلکہ، اور پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ راتوں رات آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر چودھری ظہور علائی کا ظہور پیلس جو ہے اس کو سب جیل قرار دے کے مونس علائی کو اس کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ اگرچہ مونس علائی جو تھے وہ کالے شیشوں والی گاڑی میں رات کو باہر نکل جایا کرتے تھے، اور اسی طرح کے ایک ان کے چکر کے دوران ان کا کوئی وہ بھی ہو گیا تھا، واقعہ بھی ہو گیا تھا جس کو پھر چودھریوں نے رکوایا تھا۔ چودھری میڈیا مینجمنٹ میں تو سب سے آگے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو مینج نہیں کر سکے، ورنہ انہوں نے لاہور کا کون سا جرنلسٹ ہے جس کو مینج نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، جس کو چودھریوں کی طرف سے وظیفہ نہیں ملتا یا گاڑی نہیں ملی ہوئی۔ اس لیے چھوڑے اس بات کو، آگے چلتے
تو وہ جو تھے یہ کام ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ مثال تو موجود ہے، اور بھی کئی مثالیں تو موجود ہیں. تو انہوں نے ایک عرضی گزاری. اب جیل کیوں جانا پڑا؟ کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے یا پنجاب کے محکمہ داخلہ جو ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ، اس کا کوئی ان کو دفتر نہیں پتا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہوگا میں جیل میں جا کے درخواست دے دیتی ہوں. ہاں اگرچہ یہ درخواست انہیں لاہور دینا ہوتی تو لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے اندر جو امپریزن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جا کے وہ درخواست گزارتی اور یہ عرضی دیتی کہ جناب یہ کام کر دیا جائے. یقیناً ان کو کہیں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہوگی کہ آپ یہ درخواست دیں اور ہم آپ کے گھر کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں. اور اگر وہ اس گھر کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں تو پھر عمران احمد خان نیازی صاحب بھی اس جیل میں شفٹ ہو جائیں گے اور پھر کوئی بیرونی مداخلت بھی نہیں ہو سکتی. میں تو انج مل گئے جی میں چھوڑو پر ٹھیک ہے، کوئی بیرونی مداخلت بھی نہیں ہوگی. یا تو مطلب کہ عمران خان ہوں گے یا پنکی پیرنی ہوگی یا پھر جنات ہوں گے، موکلین ہوں گے، کوئی تیسری کو فریق بھی نہیں ہوگا کیونکہ سب جیل پہلا لگا ہوا ہوئے گا. تو اس لیے وہ یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سزا ہونی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. اور جس دن میں آپ سے یہ ولاگ کرتے ہوئے مخاطب ہوں اس دن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، آج بدھ ہے میرا خیال، تو جمعرات کو وہ تیسرا مقدمہ بھی لگا ہوا ہے القادریہ ٹرسٹ والا، اور سنا ہے کہ اس کے اندر بھی تننا جانے لگا ہے. تو اگر ٹوکوے حصے کے حساب سے حساب کیا جائے تو پہلے مقدمے 10 سال، دوسرے سے 14 سال، اور تیسرے کے اندر جو ہے اگر ٹوکوے حصے 10 14 18 بانٹ دی ٹھیک ہے. لیکن اگر پرسنٹیج وائز بات کیا جائے تو 10 سال کے اوپر 40% ڈالیں تو 14 سال ہو گیا. تو 14 سال کے اوپر اگر 40% ڈالیں تو یہ 20 سال سزا ہو گئی ٹھیک ہے. تو 20 سال ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اس کو بھی نمبرز کے اندر شمار کر لیں تو 10 سال میں 40% کا اضافہ اور 14 سال میں 60% کا اضافہ، تو یہ کوئی بنتا ہے پھر 24 سال کے قریب ٹھیک ہے، بلکہ 25 بن جاتا جی. اچھا بہرحال سزا ہونی ہے اس کے اندر. بس میں ایک بات یاد دلا دوں کہ 2018 میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو 60 سال کی سزا ہوئی تھی، اور چونکہ تاریخ کا پہیہ گھما کے واپس 2017 پہ لے جایا جا رہا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے بھی نہیں 64 سال، عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے بھی 64 کا فگر پورا کیا جانا ضروری ہوگا. تو لو پائن 24 تو ہو گیا یہ ٹھیک ہے. تو باقی رہ گیا جو 40، یعنی 24 تو 40 رہ گیا جو باقی. تو 2-3 مقدمات ابھی باقی ہیں، تو ان 3 مقدمات میں کل ملا کے 40 سال تو ہوئے گی. یہ میری کیلکولیشن ہے، اللہ کرے نہ ہو ایسا اور کوئی بہتری ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے. میں تو اللہ نے کہا دعا ہی کرنی چاہیے، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں قطعاً خوش نہیں ہوں اس سزا کے اوپر، اگرچہ کچھ لوگ مکافات عمل کہتے ہوئے اس کو مسکراتے ہیں، میں وہ بھی کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گھٹیا اور کم ظرف لوگوں کا کام ہے اور یہ کام پی ٹی آئی بہت کر چکی ہوئی. بہرحال یہ تھا صورتحال. میں نے کہا کہ چیزوں کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ قطعاً گرفتاری نہیں دینے گئی تھی، اور ویسے بھی جیل میں گرفتاری نہیں ہوتی. وہ گئی تھی وہاں پہ اپنے گھر کو سب جیل قرار دلوانے، جس کی درخواست ان سے وصول کر لی گئی ہے. اور جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں وہ ابھی تک بھی انتظار خانے میں بیٹھ کے اس کال کا انتظار کر رہی ہیں. یہاں پہ ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. پولیس کو بلایا جائے گا، متعلقہ پولیس کو، اور یہ چونکہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی آج جو ہے احتساب عدالت نے فیصلہ دیا. آج احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ہے. تو احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو ان کی گرفتاری نیب کے لوگ کریں گے. اب نیب کے لوگ جو ہیں وہ مقامی پولیس کے ساتھ آیا کرتے ہیں، تو نیب حکام مقامی پولیس کو لے کے، یعنی کہ پنجاب پولیس کو لے کے جیل کے اس ورانڈے میں تشریف لائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے پھر جیل حکام کے حوالے کریں گے اگر ان کو ضروری خیال ہوا تو. بعض پولیس والے نہیں بھی کرتے، کوئی گل نہیں، ہمیں کون سا کسی نے کہا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اندر ٹاک دیں. تو یہ بھی ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.